الرحمن گفتگو ہماری جاری تھی۔ عقائد کے خلاف جو شبہات چھوڑے جاتے ہیں ان کے جوابات ہم دے رہے تھے۔ آج یہ شبہ بیان کرنا ہے کہ ایمان اور مذہب جو ہے یہ دہشت گردی کی طرف بلاتا ہے، خودکش بمبار بناتا ہے، لوگوں کو ذبح کرنے پہ آمادہ کرتا ہے، خوف و ہراس پھیلانے کا موجب بنتا ہے۔ تو اس لیے دین سے دور رہنا چاہیے، ورنہ دنیا کا امن و سکون خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس کا حقیقتاً جواب یہ ہے کہ دہشت گردی دین کی وجہ سے نہیں ہے۔ دین کے مخالفین نے دہشت گردی کو پیدا کیا ہے دین کو بدنام کرنے کے لیے۔ اس کی اگر حقیقت دیکھیں تو کچھ طاقتوں میں پہلے دین دشمنی پائی جاتی تھی۔ انہوں نے دین لوگوں کے ذہنوں سے دور کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی آدمی کیوں کرتا ہے؟ دہشت گردی جب انسان تعصب کا شکار ہو جاتا ہے، جب تنگ نظر ہو جاتا ہے، جب وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ کسی مخالف کو، اپنے نظریے کے مخالف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس وقت وہ دہشت گردی پہ اتر آتا ہے۔ اور یہ تعصب کبھی تو مذہب کی وجہ سے ہوتا ہے، تو کبھی قوم کی وجہ سے ہوتا ہے، یا کبھی اپنے علاقائی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس طرح اب سے کچھ دن پہلے بلوچستان میں دہشت گردی اس طرح ہوئی کہ کچھ لوگوں کو بسوں سے اتار کر یہ کہہ کر مار دیا جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہیں۔ یا دہشت گردی کبھی لسانی تعصب کی وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ دین اس طرح کا تعصب نہیں سکھاتا ہے۔ بالخصوص میں اسلام کی بات کروں تو اسلام میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ بیٹھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے دہشت گردی نہیں سکھائی ہے، بلکہ یہ دہشت گردی کے خلاف تھے۔ جہاں بھی حتیٰ کہ کفار نے اگر مصالحت کی ہے تو مصالحت کر لیتے تھے۔ اہل کتاب سے تو کتنا عرصہ مصالحت کے ساتھ رہے ہیں۔ ہمیشہ اہل کتاب نے غداری کی ہے، تب جا کر وہ جنگ کی شکل بنی ہے۔ تو یہ تھی دوسری بات کہ دہشت گردی تعصب، تنگ نظری سے آتی ہے، اگرچہ وہ کسی بھی بنیاد پہ بھی ہو، دین کی بنیاد پہ ہو یا قومی یا لسانی بنیاد پہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ دین نہیں سکھاتا، کم از کم اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے اس طرح کی تنگ نظری۔ سیرت رسول گواہ ہے کہ وہ مخالف مذہب والوں کے ساتھ بھی مصالحت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی اٹھک بیٹھک کرتے تھے۔ کوئی واقعہ نہیں ملے گا کہ جس میں یہ دہشت گردی اللہ کے رسول نے کروائی ہو، یا قرآن نے اس کا حکم دیا ہو، یا ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہو۔ ایسی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ اسلام پرامن دین ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یا صرف اسلام یا مذہب دین میں دہشت گردی ہے تو پھر آج تک دوسرے قوموں میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ پھر کیوں فلاں کسی یورپ ممالک میں مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے یا تنگ کیا جاتا ہے، ان کو اذیت دی جاتی ہے؟ کچھ عرصہ پہلے ڈنمارک میں اسی طرح کسی ایک ملک میں مسجد کے اندر نمازیوں پر فائرنگ کر کے مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ اسلام فوبیا کیا ہے؟ کتنی لپیٹ میں یورپ آ چکا ہے اسلام فوبیا کی۔ یعنی ایک مسلمان خاتون، باحجاب خاتون، باہر کسی روڈ پہ کھڑے ہوئے خوف ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور میرا دوپٹہ یا مکنہ چھین کر چلا جائے۔ یہ تنگ نظری، یہ تعصب ہے، دہشت گردی ہے۔ جبکہ وہ لوگ دوسری جہت سے عیاش قسم کے لوگ ہیں۔ دیکھا جائے تو وہ کسی دین کے پابند نہیں ہیں۔ شراب نوشی ہو، فحاشی ہو، کسی چیز سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کو اگر مسئلہ ہے تو پردے سے ہے، ان کو اگر مسئلہ ہے تو عزت اور شرف سے ہے، ان کو مسئلہ ہے تو اللہ کی عبادت کرنے والوں سے ہے۔ ورنہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہیں، ان کے ہاں رہتے ہیں، وہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں۔
पांचवा जवाब और पांचवी बात ये कि अगर किसी ने इस्लाम के नाम पर दहशत गर्दी की है और वाक़ई उससे दहशत गर्दी करवाई नहीं गई, वरना हमारी तो मालूमात जो हैं वो ये है कि दुश्मन इस्लाम ने पैसे देकर करवाई है। अगर कहीं पर कोई हुई भी है तो वो गलत तस्वुर की बुनियाद पे हुई है। अलकायदा हो या दाइश हो या हमारे मुल्क पाकिस्तान में कुछ किराए के लोग हैं जिनको पाला गया है, नाम अगरचे टाइटल अगरचे इस्लामी है, ये दीन की तर्जुमानी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने दीन को समझा ही नहीं है। ये नाक़िस मालूमात रखते थे दीन के हवाले से, चंद आयात को ले लेते, दूसरी आयात को छोड़ देते थे, चंद हदीसों को लिया, दूसरी हदीसों को छोड़ दिया। तो दर हकीकत ये दीन इस्लाम के तर्जुमान नहीं हैं। इनमें इतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं हैं और ये लोग दीन के साथ मुखलिस भी नहीं हैं। दीन इस्लाम तो इनकी रगों में उतरा ही नहीं है क्योंकि बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो अमेरिका और इसराइल को तक़वियत पहुंचाने के लिए दहशत गर्दी कर रहे हैं इस्लामी ममालिक में। तो लिहाजा ये नाइंसाफ़ी है कि कोई कहे कि हकीकी दीन इस्लाम है वो दहशत गर्दी सिखाता है। ये गलत है, इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये था इस शुबे का मुख्तसर जवाब। अल्लाह से दुआ है कि हमें इस्लाम की सही तालीमात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब एक और एतराज़ और शुबा बयान किया जाता है कि दीन पत्थर के ज़माने के लिए आया था और आज जहाज़ का ज़माना है। दीन उस ज़माने आया था जब साइंस न थी, अब साइंस तरक्की की इंतहा पे है। दीन उस ज़माने में आया था जब हकीम, तबीब, डॉक्टर लकड़ियों के आलात से इलाज करते थे। आज लेबार्ट्रियों का ज़माना है। उस ज़माने में उतरने वाले दीन की अखलाकियात और थी। कैसे आज के इस तरक्की याफ्ता ज़माने के लिए कैसे कारफरमा साबित हो सकता है, तो इसका जवाब अगली आने वाली वीडियो में देंगे इंशाअल्लाह ताला। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैतिही।